حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حجاج کرام، آئیے اب حج تمتع کا کچھ خاکہ سمجھتے ہیں. تمتع کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کو، اور حاجی اس میں فائدہ یہ حاصل کرتا ہے کہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو احرام جو باندھتا ہے وہ عمرے کی نیت سے باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ حج کی نیت سے پھر سے احرام پہنتا ہے. اس کے درمیان جو اس کا وقت گزرتا ہے وہ احرام کی پابندیوں کے بغیر گزرتا ہے، یعنی اس کو احرام کی وہ پابندیاں اتنے دنوں تک برداشت نہیں کرنی پڑتی. یہ فائدہ اس کو ہوتا ہے، یہ تمتع وہ حاصل کرتا ہے. اس لیے اس حج کے طریقے کو حج تمتع کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ احرام عمرے کا باندھیں گے، یہ ایک شرط ہے. پھر جا کے عمرے کا طواف کریں گے، یہ فرض ہوگا. عمرے کے اندر جو فرض ہے طواف وہ. پھر سعی جو ہوگی عمرے کی وہ واجب ہوگی. سعی کرنے کے بعد حلق کر کے یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں گے، یہ واجب ہے. پھر 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھیں گے. تو یہ حج کی شرائط میں سے یا فرائض میں سے بھی ہے حج کا احرام باندھنا. اور پھر منا جائیں گے، وہاں سے وقوف عرفہ کے لیے عرفات 9 تاریخ کو جائیں گے. تو یہ فرض حج کا خاص فرض ہے، یعنی جس کو حج کی جان کہتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، وقوف عرفات کریں گے، یہ فرض ہوگا. پھر شام کو مغرب کا وقت ہونے کے بعد نکل کر آئیں گے تو مزدلفہ پہنچیں گے، تو یہ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہوگا. پھر صبح 10 تاریخ کی صبح کو منا واپس آئیں گے. پھر رمی جمار، جمر عقبہ کی رمی، بڑے شیطان کی رمی کریں گے، یہ واجب ہے. پھر قربانی کرنا یہ واجب ہے. پھر حلق یا تقصیر کرنا یہ واجب ہے. اس کے بعد احرام سے فارغ ہوں گے، غسل کریں گے، اور سادے کپڑوں میں آ کر ایک اور فرض جو حج کا ہے وہ طواف زیارت ہے، یا طواف افاضہ ہے، یا طواف فرض ہے. 3 نام ہیں اس کے، اس میں سے کوئی بھی نام آپ کہہ لیجئے. طواف افاضہ کہیے، طواف زیارہ کہیے، طواف فرض کہیے. یہ مکہ مکرمہ میں آ کر آپ کو یہ فرض ادا کرنا ہے. 7 پھیرے اور اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز. یہ فرض ادا ہو گیا. اب سعی کریں گے آپ، یہ سعی ہوگی طواف زیارہ کے سعی، یہ واجب ہے. یہ سعی آپ منا روانگی سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. وہ اس صورت کر سکتے ہیں کہ منا روانہ ہونے سے پہلے جب آپ حج کا احرام باندھیں تو ایک نفلی طواف رمل اور استباء کے ساتھ کر لیں، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کی نماز پڑھ کر آپ طواف زیارت کی سعی کر لیں. اگر اس وقت آپ نے سعی کی ہے منا جانے سے پہلے، تو آج 10 تاریخ کو جب آپ طواف زیارت کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو سعی کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، صرف طواف کریں گے اور آپ منا واپس چلے جائیں گے. تو منا واپس جانے کے بعد پھر 11 تاریخ کی رمی، پھر 12 تاریخ کی رمی. 11 تاریخ کی رمی زوال آفتاب کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کی، پھر درمیان والے کی، پھر بڑے کی. اسی طرح 12 تاریخ کی رمی زوال آفتاب کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کی، پھر درمیان والے کی، پھر بڑے کی. اور غروب آفتاب سے پہلے ہم منا چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ جائیں گے. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر غروب آفتاب منا میں ہو گئی، آفتاب غروب ہو گیا منا کی حدوں کے اندر، تو پھر اب نکلنا مکروہ ہے. لیکن اگر صبح صادق ہو گئی 13ویں کی تو پھر منا میں ٹھہر جانا، اور 13 تاریخ کی رمی پھر واجب ہو جاتی ہے. تو 13 تاریخ کی رمی زوال آفتاب کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کر کے پھر نکلنا. لیکن عام طور پر حاجی صاحبان 12 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے ہی منا کی حدوں کو چھوڑ کر منا سے واپس مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں. اور پھر مکہ مکرمہ میں جب تک رہتے ہیں وہ عمرے کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں. اور پھر جس دن آپ کو واپس جانا ہو اپنے وطن کی طرف یا مدینہ منورہ کی طرف، تو پھر آپ ایک طواف جو واجب ہوگا وہ ہوگا طواف وداع یا طواف رخصت. اس کو کر کے ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں جو قرآن پاک کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ
خانہ کعبہ کے سامنے اس دعا کو پڑھ کے نکلیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوبارہ حرم کی حاضری، حرمین شریفین کی حاضری، خانہ کعبہ کی حاضری ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو یہ اجمالی خاکہ حج تمتع کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے اور ادب کے ساتھ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو شامل رکھیں۔ سنی دعوت اسلامی کے لیے خصوصی طور پر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔